मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और मेरे दीनी और मिली भाइयों, आज के इस सालाना तक़ाबिल बज़्म में मेरा मुंतख़ब मौजूद सुख़न है इंसान की ज़िंदगी में सोहबत का असर। सामीन इकराम, इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रता है। उस दौरान उसका वास्ता दूसरे इंसानों से रहता है। बचपना से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे और उसके बाद मौत तक इंसान की तालीमी, कारोबारी, समाजी ज़रूरियात के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से पाला पड़ता रहता है। ज़िंदगी के उस सारे सफ़र के दौरान इंसान बहुत से लोगों को अपना दोस्त बनाता है। बाद लोग अच्छी फितरत और तबीयत के होते हैं, चुनांचे वो अच्छे दोस्तों का इंतखाब करने की कोशिश करते हैं। उसी के बामुकाबिल बाद लोग दीन और अखलाक से बहुत दूर होते हैं और वो अपने ही मिजाज के मुताबिक दोस्तों का इंतखाब करते हैं। ताहम ज़िंदगी में उसके बरअक्स मामलात भी देखने को मिलते रहते हैं। बसा औकात अच्छी सोबत में बैठने वाला इंसान भी बुरी दोस्ती को इख्तियार कर लेता है और ये दोस्ती उसके अखलाक और किरदार का बिगाड़ का बात बनकर उसकी तबाही का ज़रिया हो जाती है। इसी तरह बहुत से बुरे सोबत में बैठने वाले लोग किसी अच्छी सीरत और किरदार वाले दोस्त की सोबत के इख्तियार करके बुरे अखलाक और बदकिरदार के रास्ते से दूर होना शुरू हो जाते हैं और उस दोस्ती के सबब सीधे रास्ते पर कामयाब होकर दुनिया और आखिरत की भलाइयों को जमा कर लेते हैं। मोहतरम सामीन, नेक और बुरे दोस्तों की मिसाल मिश्क के साथ रखने वाले और भट्टी धोखने वाले की सी है। जिसके पास मिश्क है और तुम उसके साथ हो, वह उसमें से या तो तुम्हें कुछ तोहफे के तौर पर देगा या तुम उससे कुछ खरीद सकोगे या कम अज़ कम तुम उसकी उम्दा खुशबू से महफूज हो सकोगे। और भट्टी धोखने वाला या तो तुम्हारे कपड़े भट्टी की आग से जला देगा या तुम्हें उसके पास से एक नागवार बदबूदार धुआं पहुंचेगा। मोहतरम हाज़रीन, यह हदीस मुबारका दोस्ती की हकीकत को निहायत हसन अंदाज में वाज़ेह कर रही है कि अच्छे सोबत के इंसान की सीरत और किरदार पर लाजमान अच्छे असरात और बुरे सोबत के इंसान की सीरत और किरदार पर मनफी असरात मुरतब हैं। मोहतरम हाज़रीन, नेक लोगों के साथ बैठने, उनसे मोहब्बत करने की फजीलत में किताब और सुन्नत में बहुत सारे नुसूस वारिद हैं। जैसा कि हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसाहबा इल्ला अल-मुमिन व ला याकुलु तआमका इल्ला अत-तक़ी, यानी कि सिर्फ मोमिन शख्स की सोबत इख्तियार करो और तेरा खाना सिर्फ मुत्तकी शख्स खाए। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीली फयंजुर अहदुकुम मन यक़ाल, यानी कि सिर्फ आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस चाहे कि तुम में से हर शख्स अपने दोस्त को देखे। हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मर्उ मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक और अल्लाह को याद करने वाले लोगों के साथ बैठने और उनकी सोहबत पर सब्र करने का हुक्म दिया है, जबकि उनको धुतकारने से मना किया। इरशाद बारी ताला, वस्बिर नफ्सका मअ अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल-गदावति वल-अशी युरीदूना वजहा, यानी सूरह अल-कहफ आयत नंबर 68। और उस दिन और अपने आप को उन्हीं के साथ रखा करो जो अपने परवरदिगार को सुबह व शाम याद करते हैं और अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हैं। मोहतरम हाज़रीन, नेकोकारों की सोबत इख्तियार करने के बेशुमार फ़वाइद है। उनके पास बैठने से इल्म और अखलाकी फ़वाइद मिलते हैं और ये नेक लोगों की दोस्ती कल क़यामत को भी कायम रहेगी, जबकि बाकी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है, अल-अख़िलाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन इल्लल मुत्तक़ीन, उस दिन गहरी से गहरी दोस्तियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेज़गारों के। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, यौम यअुद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व क़ाल शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। उस दिन जालिम शख्स अपने हाथ को चबा चबा कर कहेगा, हाय काश कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह को इख्तियार की होती, हाय अफ़सोस काश कि मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता, उसने तो मुझे उसके बाद गुमराह कर दिया। नसीहत तो मेरे पास आ पहुंची थी और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हासिल कलाम यह है कि ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बहुत से फ़ायदे हैं। कामयाबी की मंजिल तक रिसाई हासिल करने में एक दोस्त का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बरअक्स बुरों की सोबत में रहने वालों का खास नुकसान होता है। इंसानी सीरत की पाकीज़गी, अखलाक की बुलंदी और किरदारगी की पुख्तगी का वाहिद मुआतर अच्छी सोबत ही है। इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छे सोबत का इंतखाब किया जाए और बुरे सोबत से गुरेज किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं इसके बाद सरदार आलम को दावत देता हूँ डिस्ट्रिक्ट पर आए और अपनी तकरीर पेश करें। इसके बाद शफीउर रहमान तैयार है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم صدر انجمان، حاکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے دینی اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمان میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت. ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہ وہ سب سے پہلے وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے تھے جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سے بھیجا اور کہا پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اسی طرح 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سے بھیجا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے تمہیں خون کے درد سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہا تیرا رب بڑے کریم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو سکھا جیسا وہ نہیں جانتا تھا. ان آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا اور ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے لیے آداب بھی بتلا دیے گئے اور قلم کی ضرورت بھی بتلا دیے گئے جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے. انسان کے لیے علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار علم اور اہل علم کی تذکر کیا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم برابر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہو. اللہ تعالیٰ اس علم کے دولت درجت کو بلندی عطا کرتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم والله بما تعملون خبير. جو لوگ تمہیں ایمان لائے ہیں اور جن کا علم ملا ہے اللہ تعالیٰ اسی بدولت انسان کے علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے. میرے بھائیوں صرف ایک حدیث سنیے. ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما واللہ بما تعملون. میرے بھائیوں لیکن آج کے دین تعلیم حاصل کرنے والا طالبہ کو دیکھ کر معاشرے کے لوگ تانے مارتے ہیں ایک پڑھ کر کیا ہوگا اور انہوں نے دین تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. اور باہر کے طالبہ تو شکم اور پرواری کی خاطر گھر چھوڑ کر مدرسہ میں آ جاتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علم کی اہمیت اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب میں اس کے بعد توصیف عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آئے. شفاء الرحمان آئے اور اپنے پیش کرے. توصیف عالم تیار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. محترم معزز اور حاضرین انجمن، آپ حضرات کے سامنے میں جس موضوع پر لب گسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب. قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے. وہ آخری کتاب ہے جس سے نبی آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک جامع کتاب ہے. ہمارے اوپر اس کتاب کے بہت سارے حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے کہ
اور دل سے تصدیق کرے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا گیا تھا، اور جس طرح اتارا گیا تھا اسی طرح من وان محفوظ ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں فرماتا ہے الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید عطا کی ہے اور اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح انہیں کرنے کا حق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح قرآن مجید پڑھ کر اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھا کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف کر پڑھ کر کبھی سنایا ہے۔ ترتیل کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ حروف کے ادا کے معنی مفہوم اور شعور کے ساتھ پڑھا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو پڑھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ الحمد للہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے اور رک جاتے تھے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے اور ٹھہر جاتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور ٹھہر جاتے تھے۔ اس حدیث سے بھی معلوم کیا جائے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھا اور اپنے شاگردوں کو کس طرح پڑھایا۔ آئیے ایک واقعہ سنیں۔ حضرت موسیٰ بن یزید الکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تو اس آدمی نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، بغیر مد کے للفقراء پڑھا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نہیں سکھایا تھا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھا تھا۔ تو اس شخص نے عرض کیا پھر کس طرح پڑھا تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھ کر سنایا اور للفقراء پر مد کیا۔ ذرا غور فرمائیے، صرف للفقراء پر مد نہ پڑھنے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوک دیا، اور آج ہم فوراً ٹوک دیا اور اسے صحیح کروایا، اور آج ہم لوگ کو تجوید نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اور نہ صحیح طریقے سے مخرج معلوم ہونے کی وجہ سے اور نہ حروف کے ادا کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ مثلا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر ہم نے الحمد کے ہا کو ہا پڑھ دیا تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا آگ کی حرارت کا ختم ہونا اللہ ہی کے لیے ہے، جبکہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جبکہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، ہم صبح و شام تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں۔ سورہ ناس پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اگر ہم نے قل کے کاف کو باریک کر دیا تو قل ہو جائے گا، جس کا معنی یہ ہو جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ ذرا غور فرمائیے قل اور قل کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں ترتیل و تجوید کی جانکاری نہیں ہوگی تو قرآن مجید کی آیتوں پر جہاں تک رک جائیں گے اور ان کا معنی بگڑ جائے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین اور ایک مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، حالانکہ نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ تو یہاں وقف نہیں کرنا ہوگا بلکہ وہاں تم سکارا پر رکیں گے جہاں پر معنی پورا ہوتا ہے، جہاں پر معنی مکمل ہوتا ہے، یعنی اس وقت تک تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں مشغول ہو، جب تم نشے میں پاگل ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔